السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين الأكرمين وعلى محبيهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى إكراما وإكراما في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم رب صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه أجمعين في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا فرمایا ہے انسان کو، اس نے جمع ہوئے خون سے پیدا فرمایا. آپ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، بڑا کرم فرمانے والا ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم عطا فرمائی ہے اور انسان کو وہ تمام علوم عطا فرمائے جو وہ نہیں جانتا تھا. حاضرین محترم، قرآن کریم کی پہلے وحی والی 5 آیتوں کی تلاوت سے میں نے اپنے آپ کو مشرف کیا تھا، اس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرما لیا. تاریخ عالم پر اگر آپ گہری نظر ڈالیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ انسانوں کی صلاح و فلاح کے لیے، ہدایت کے راستے پر چلانے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً رسولان گرامی اور انبیاء کرام کی مقدس جماعت کو مبعوث فرمایا، بھیجا. انبیاء کرام آتے رہے اور جب رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو دعوت دی تو قوموں نے انکار کیا. رسولوں کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے، لوگوں کو ہدایت کے راستے پہ چلانے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو کچھ معجزات عطا فرمائے. ہر رسول کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا اور جو معجزے دیے گئے اس میں خاص کر اس زمانے کے حالات کو پیش نظر رکھا گیا. جس زمانے میں جو چیز اپنے ارتقائی منزلیں طے کر رہی تھی، اسی مناسبت سے اس زمانے کے رسول کو معجزہ عطا کیا گیا. چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کو دیکھیے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں سنگ تراشی عروج پر تھی. پتھر تراشنا، پتھروں کو تراش کر مختلف عمارتیں بنانا، یہ اس زمانے کا فن تھا اور لوگوں کو اس فن میں عروج حاصل تھا، کمال حاصل تھا. تو اس مناسبت سے جب حضرت
صالح علیہ السلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا تو آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑی چٹان بیچ میں سے شق ہو گئی اور اس کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی۔ پتھر کے کمال کے زمانے میں پتھر ہی کے اندر سے ان کو معجزہ دکھایا گیا تاکہ لوگوں کے جو ذہنوں میں کمال کی منزلیں ہیں اسی کے ذریعے سے ان کو سمجھایا جا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری فن عروج پر تھی، لوگ جادو کے ذریعے سے بڑے بڑے کام کر لیتے تھے۔ تو ایسے زمانے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دیے گئے تو ایک تو عصا تھا، زمین پر ڈالتے تو اژدہا بن جاتا، اٹھا لیتے تو پھر دوبارہ لکڑی بن جاتی۔ دوسرا ید بیضا تھا، آپ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں رکھ کر نکالتے تو وہ چمکنے لگتا، سورج کی کرن کی طرح اس کی روشنی ہوتی۔ دوبارہ پھر اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں رکھ کے نکالتے تو پرانی حالت پر لوٹ کے آ جاتا۔ بظاہر یہ اس زمانے میں جو جادو عروج پر تھا اسی کی مماثلت رکھنے والا معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹری عروج پر تھی، فن طب عروج پر تھا، لوگ ہر بیماری کا آسانی سے علاج کر لیا کرتے تھے، سوائے یہ کہ ابھی مردوں کو زندہ کرنے کی ان میں طاقت نہیں تھی اور سفید دھبوں کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو آپ کو یہ معجزات دیے کہ آپ کسی بھی برس والے کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ برس والا بھلا چنگا ہو جاتا تھا، اس کی بیماری دور ہو جاتی تھی، اور مردوں کو زندہ کر کے بتایا مردوں۔ تو یہ ہر زمانے میں جو چیز اپنے فن میں عروج پر ہے اسی کی مناسبت سے معجزے عطا کیے گئے، مگر فرق کیا ہے؟ معجزے لوگوں کے کاموں سے بہت اعلیٰ، بہت ارفع ہوتے تھے کہ لوگوں کے جو کمال والے کام ہیں وہ نچلے درجے میں پہنچ جاتے اور نبی کا معجزہ ایک اونچے درجے۔ مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے ہی کو دیکھیے کہ وہ لوگ پتھروں کو تراش کے بڑی بڑی عمارتیں تو بنا لیا کرتے تھے مگر کبھی کسی پتھر سے کسی زندہ جانور کو نکالنے کی ان میں طاقت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے حضرت صالح کے معجزے کے طور پر چٹان سے زندہ اونٹنی نکال کے بتا دیا کہ دیکھو معجزہ جو ہوتا ہے قوم کے کاموں سے بہت اونچا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی دیکھیے کہ ان کے زمانے میں ہر بیماری کا علاج کر رہے ہیں مگر مردے کو زندہ کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو اے لوگوں، تمہارا جو علم طب ہے اور اس کا جو کمال ہے یہ اس سے بھی اونچی چیز ہے کہ میں مردے کو زندہ کر رہا ہوں جو تم کر نہیں سکتے۔ تو اب اس بات کو ذہن میں رکھ کر، اس پس منظر کو ذہن میں رکھ کر ہمارے اور آپ کے نبی حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے میں بعثت کے زمانے کو دیکھیے کہ سرکار تشریف لائے تو یہاں جس چیز کا عروج تھا اس کو کہتے ہیں زبان دانی۔ عرب کو اپنی زبان دانی پر بڑا گھمنڈ تھا، بڑا غرور تھا، وہ اپنے کو عرب کہتے تھے اور پوری دنیا کو عجم کہتے تھے۔ عرب کا معنی وہ جو اپنے مافی ضمیر کو کھلے الفاظ میں بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو بولنے کی طاقت رکھتا ہو، اور عجم کہتے ہیں گونگے کو جو بول نہیں سکتا، جو اپنے دل کی بات سامنے رکھ نہیں سکتا۔ تو اپنے کو وہ عرب کہتے تھے اور اپنے سوا پوری دنیا کو وہ عجم سمجھتے تھے، گونگا سمجھتے تھے۔ تو اب ایسے زمانے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو آپ کو اسی زمانے کے کمال والی چیز کی مناسبت سے ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا جس کی دنیا آج تک نہ مثال لا سکی اور نہ قیامت تک اس کے ایک چھوٹے سے سورت کی مثال لا سکے گی۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں لے جاؤں گا۔ قرآن کریم نے بار بار ان لوگوں کو چیلنج کیا کہ دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اگر تمہیں اپنی زبان دانی پر گھمنڈ ہے تو تم اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ۔ مگر وہ لوگ اپنی زبان دانی کے دعوے میں اترانے کے باوجود اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ بہتر بولنے والا تصور کرنے کے باوجود
آج تک بھی قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت کی مثال بنا کر نہ پیش کر سکے۔ تو یہ قرآن لانے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز کا دینے والا اللہ ہے اور پہنچانے والے اللہ کے رسول ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول ہر زمانے میں ہر رسول کو دینے والا اللہ، اور قوموں تک امتوں تک پہنچانے والے اللہ کے رسول۔ تو اب یہاں دیکھو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت تک اللہ کی جانب سے جو ایک بہترین معجزہ پیش کر رہے ہیں، ایسا معجزہ جو اس زمانے کے فائق چیزوں پر بھی سب سے فائق ہے، جو اس زمانے میں جو زبان دانی کا جو عروج تھا اس کے اوپر بھی فائق ہے، زبان دانی کا دعویٰ کرنے والے بھی اس کی مثال نہ لا سکے۔ تو سمجھو کہ یہ قرآن کے لانے والے، یہ قرآن کو سمجھانے والے، یہ قرآن کو پڑھانے والے کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں۔ ان پر پہلی آیتیں اتنی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے محبوب اپنے رب کے نام سے پڑھتے رہیے جس نے پیدا فرمایا۔ سب سے پہلی بات پڑھنے پڑھانے کی ہو رہی ہے، سب سے پہلی بات قرآن کریم کی پڑھنے پڑھانے کی۔ اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود آج لوگ دعویٰ کرتے ہیں اور باطل دعویٰ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے نبی ان پڑھ تھے، ہمارے نبی یہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ کوئی غیر کہتا، کوئی جاہل کہتا تو بات ہمارے سمجھ میں آتی کہ یہ جہالت کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے، یہ دشمن ہے، دشمنی کی بنیاد پہ کہہ رہا ہے۔ مگر یہاں عالمیہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، نہ صرف کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کرتے ہیں بلکہ رسول پاک کے لائے ہوئے قرآن کو اور رسول پاک کی ارشاد فرمائی ہوئی حدیثوں کو پڑھ کر اپنے آپ کو علامہ سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کی تعظیم کروا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد عربی اپنا نام تک لکھنا نہیں جانتے تھے، نعوذ باللہ وہ جاہل تھے، وہ ان پڑھ تھے۔ کتنی گھٹیا بات ہے، کتنے بڑے عالمیہ کی بات ہے۔ وہ نبی جو قرآن لے کر آئے، قرآن کی تعلیمات کو عام کرے، حدیثوں کی کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے ارشاد فرمائے ہیں ان جملوں کا آج تک کوئی مثال نہ لا سکا۔ حضور خود اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اوتیت بجوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ جوامع الکلم کہتے ہیں مختصر سے جملے میں بڑے مفہوم کے بیان کرنے کو۔ میں ایک جملہ چھوٹا سا بولتا ہوں مگر اسی ایک چھوٹے سے جملے میں ایک علم کا سمندر موجزن ہوتا ہے۔ یہ نبی کی شان ہے، نبی کی شان۔ اور نبی پڑھانے کے لیے آئے، نبی پڑھانے۔ میں آپ کو بتاؤں امام ابن ماجہ نے اس حدیث کی روایت کی ہے۔ ابن ماجہ بہت سارے لوگ شاید نہیں جانتے کیونکہ ان کا نام عام طور پہ لیا نہیں جاتا۔ صحاح ستہ میں سے ایک حدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ۔ صحاح ستہ کیا ہے؟ 6 صحیح ترین حدیث کی کتابیں۔ قرآن کریم کے بعد امت مسلمہ کے پاس حدیث کی جن صحیح ترین 6 کتابوں پر اتفاق ہے اسے صحاح ستہ کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابو داود، سنن نسائی۔ یہ 6 حدیث کی کتابیں، یعنی 6 حدیث کی کتابیں صحیح ترین۔ اس میں جو حدیثیں آئی ہیں وہ پوری کی پوری صحیح، پوری کی پوری صحیح۔ اب اس بات کو ذہن میں رکھ کر اب اس حدیث کو سنیے جو سنن ابن ماجہ میں آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم من بعض حجرہ فدخل المسجد، کہ ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے حجرات میں سے، اپنے کمروں میں سے ایک کمرے سے تشریف لائے، مسجد میں داخل ہوئے۔ فَإِذَا هُوَ بِحَلْقَتَيْنِ،
سرکار نے دیکھا کہ مسجد میں دو جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، دو حلقے بیٹھے ہوئے، ایک طرف کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، ایک طرف کچھ لوگ۔ احداہما یذکرون اللہ ویدعون اللہ، ان دونوں جماعتوں میں سے ایک جماعت کے لوگ اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، اور ایک روایت میں یقرؤون القرآن ویدعون اللہ، کہ ایک جماعت کے لوگ قرآن پڑھ رہے تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ والاخری یتعلمون ویعلمون، اور جو دوسرے حلقہ تھا وہ لوگ سیکھ رہے تھے، سکھا رہے تھے، علم لے رہے تھے، علم دے رہے تھے۔ فقال کل علی خیر، سرکار نے فرمایا دونوں حلقے خیر پر، یہ بھی اچھے ہیں، یہ بھی اچھے ہیں، یہ بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، یہ بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اما ہؤلاء، اب رہا یہ لوگ، یقرؤون القرآن ویدعون اللہ، یہ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، فإن شاء آتاہم وإن شاء منعہم، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کو عطا کرے دعا کے مطابق، اور چاہے تو ان کو روک بھی دے، اس کی مرضی۔ جو لوگ قرآن پڑھ کے دعا کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، ان کو چاہے تو دے دے، چاہے تو منع بھی کر دے۔ وَأَمَّا هَؤُلَاء، اب رہے یہ لوگ جو پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہیں، جو تعلیم و تعلم میں مصروف ہیں، یتعلمون ویعلمون، یہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، فإنما بعثت معلما، اس کے سوا نہیں کہ مجھے بھی پڑھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ فجلس فیہم، پھر سرکار ان میں بیٹھ گئے، ان دونوں حلقوں میں سے پڑھنے پڑھانے والے حلقے میں بیٹھے، اور کیا فرمائے؟ یہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ لوگ دعائیں کر رہے ہیں، چاہے تو اللہ دے دے، چاہے تو منع کر دے، مگر یہ لوگ پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ اب یہاں ان کو دینے یا منع کرنے کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کی شان یہ ہے کہ یہ لوگ میرے نقش قدم پر ہیں، کیونکہ میں بھی معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں بھی پڑھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ کہہ کر سرکار اس حلقے میں بیٹھ گئے۔ تو اب آپ دیکھیں سرکار نے خود اپنے آپ کو کیا فرمایا؟ بعثت معلما، مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا، مجھے پڑھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اور آج بے وقوف کہہ رہے ہیں کہ نبی ان پڑھ ہے۔ کیا کوئی ان پڑھ معلم ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی جاہل پڑھانے والا ہو سکتا ہے؟ کسی جاہل کو لے جا کر کسی کالج میں پروفیسر بناؤ گے؟ ارے دنیا میں آج جتنے علوم پائے جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہے سرکار کے قدموں کا، سرکار کے علم کا، سرکار کے علم کا صدقہ۔ پھر جب سرکار معلم بنا کر بھیجے گئے تو سرکار کے لیے قرآن کریم میں نبی امی کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ نبی امی کے لفظ سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ امی کا معنی سمجھا صرف ان پڑھ، کس نے سمجھا؟ صرف پڑھے لکھے ان پڑھ نے۔ اگر واقعی پڑھنے کا ان کو فائدہ ہوتا تو امی کے اور بھی معنی آتے ہیں، اس کی طرف بھی ان کا ذہن جاتا۔ میں زیادہ
تحقیقی مضمون کے طرف آپ کے ذہن کو متوجہ کر کے پراگندہ نہیں کرنا چاہوں گا، بات تحقیقی ہو جائے گی، طویل ہو جائے گی۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، مکے کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، مکے کو ام القریٰ۔ ام القریٰ کا معنی ہے تمام بستیوں کا مرکز۔ مکے کے اطراف میں یہ چھوٹی بستی، یہ چھوٹی بستی، یہ چھوٹی بستی، کئی اطراف میں بستیاں تھیں، ان تمام بستیوں کا جو ہیڈ کوارٹر تھا، جو مرکز تھا، وہ مکہ تھا۔ تو اس کو کہا جاتا تھا ام القریٰ۔ جب ام القریٰ کی طرف کسی کو نسبت کرنا ہوتا تھا، جیسے آپ کے پاس بھی طریقہ ہے، آپ کسی شہر کی طرف کسی کو منسوب کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں حیدرآبادی، بنگلوری، لکھنوی۔ کسی بھی شہر کی طرف کسی آدمی کو منسوب کرنا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ آخر میں یا لگا دیتے ہیں۔ عرب کے رہنے والے کو عربی، سعودیہ کے رہنے والے کو سعودی، ہندوستان کے رہنے والے کو ہندی یا ہندوستانی، آپ کہتے ہیں آخر میں یا لگاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ عربی کا طریقہ ہے، عربی کا طریقہ ہے۔ جب آپ کو کسی شہر کی طرف کسی کو منسوب کرنا ہوتا ہے تو آخر میں یا لگا دیا جاتا ہے، یا نسبتی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو ام القریٰ، ام القریٰ، ام ایک کلمہ ہے، قریٰ ایک دوسرا کلمہ ہے، دو کلموں کو مل کر یہ بنا ہے۔ تو دونوں کو ملا کر آخر میں یا نہیں لگایا جاتا، بلکہ پہلے کلمے کے آخر میں یا لگایا جاتا ہے۔ تو امن ایک کلمہ ہے، اس کے آگے یا لگا دیا گیا تو بن گیا امی۔ اب نبی امی کا معنی ہوا ام القریٰ کے رہنے والے نبی، مکے کے رہنے والے نبی، مکے کے رہنے والے نبی۔ اسی طرح علماء کرام وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک لفظ ہے امت، جب امت کی طرف یا نسبت لگانا ہو تو آخر کی تا کو گرا دیا جاتا، گول تا والے حرف میں آخر میں نسبت والی یا لگانا ہو تو گول تا کو گرا دیا جاتا ہے۔ جیسے مدینتن ہے، مدینہ منورہ، مدینتن، تو اب کسی کو مدینے کا رہنے والا کہنا ہو تو آخر کے گول تا کو گرا دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ آخر میں یا نسبتی لگا دیتے ہیں، ہو جاتا ہے مدنی۔ مکتن ہے، مکتن ہے، آخر میں بولتا ہے۔ مکے کے رہنے والے کو آپ کہنا چاہتے ہیں تو مکتی نہیں بولتے، تا گرا کے آخر میں یا لگاتے ہیں تو بن جاتا ہے مکی۔ مکہ کا رہنے والا مکی، مدینے کا رہنے والا مدنی۔ تو اسی طرح امت، بڑی امت والے کو آخر میں امتن کا گول تا گرا کر یا نسبت لگا لینے سے بن گیا امی۔ النبی الامی کا معنی ہوا بڑی امت والے نبی، بڑی امت والے نبی، بڑی امت والے۔ آپ کو معلوم ہی ہے، آپ حدیث پاک سنتے رہتے ہیں کہ جنتیوں کی جو آخر میں 120 صفیں بنائی جائیں گی، 120 صفوں میں 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی اور 40 صفوں میں پوری بقیہ پوری امتیں ہوں گی۔ تو یہ امت بڑی امت ہے، بڑی امت ہونے کے ناطے نبی پاک کی نسبت امت کی طرف کی گئی، اس لیے آپ کو نبی امی کہا گیا، نبی امی۔ اور بھی توجیحات اس لفظ کی گئی ہے، مگر وہی لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں جن کے دل میں محبت ہو، جو تعصب کی عینک نکال کر دیکھیں، تعصب کی عینک نکال کر محبت کی نگاہ سے دیکھیں، وہی اس کو صحیح معنی میں سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی آیتیں تعلیم کی، پڑھنے پڑھانے کی نازل فرما کے بتا دیا، یہ نبی امی نہیں ہے، یہ نبی پڑھے لکھے ہیں۔ انہی آیتوں میں آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ آپ پڑھیے، آپ کا رب بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ رب جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی ہے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ تعلیم عطا فرمائی جو وہ نہیں جانتا تھا، جو علوم انسان نہیں جانتا تھا وہ تمام علوم انسان کو عطا فرما دیے۔ کس کو عطا فرمایا؟ آپ کو، مجھے، ہما شما کو نہیں،
یہاں انسان سے مراد انسان کامل ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرما رہا ہے انسان کامل کو ہم نے وہ تمام علوم عطا فرمائے جو وہ نہیں جانتے تھے۔ جب تمام علوم عطا فرمائے تو پھر وہ جاہل کیسے، وہ ان پڑھ کیسے؟ وہ تو پڑھے لکھے نبی ہے، وہ کائنات کے معلم، پوری کائنات کے معلم، جو پوری کائنات کا معلم ہو وہ ہرگز جاہل نہیں ہو سکتا۔ اور اپنی طور پر بھی سوچنے کی بات ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے مکے میں سرکار 40 سال رہے، ٹھیک ہے، 40 سال تک آپ نے پڑھنا پڑھانا نہیں سیکھا، مگر 40 سال کے بعد جب اعلان نبوت ہوا تو وصال باکمال تک 23 سال کی زندگی میں کوئی بھی آسانی سے لکھنا پڑھنا سیکھ سکتا ہے۔ سرکار چاہتے تو سیکھ لیتے، کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کے خیال کے مطابق سرکار واقف نہیں تھے، سرکار جاہل تھے، تو جاہل کو چاہیے کہ سیکھ لے، سرکار کو سیکھنا چاہیے تھا، سرکار سیکھے نہیں، یہ بتانے کے لیے کہ سیکھتا وہ ہے جو ان پڑھ ہو، میں تو پڑھا لکھا ہوں اور پڑھانے کے لیے آیا ہوں، جو پڑھانے کے لیے آیا ہو اسے پھر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سوال پیدا ہوا کس نے پڑھایا؟ تو اللہ نے فرمایا الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، انسان کامل کو اللہ نے پڑھایا جو وہ علم نہیں رکھتے تھے، وہ تمام علوم عطا فرمائے۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، انسان کامل کو پیدا فرمایا۔ علمہ البیان، اور انہیں بیان کی تعلیم سے آراستہ فرمایا۔ تو ہمارے نبی علم والے ہیں، ہمارے نبی کی تعلیمات کو پڑھ کر ہم عالم بنتے ہیں، ان کے علم کے صدقے میں دنیا علم حاصل کر رہی ہے، انہی کے علم کی روشنی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود نبی کو نعوذ باللہ ان پڑھ کہنا، لکھنا، یہ کہنا کہ محمد عربی کو اپنا نام بھی لکھنا نہیں آتا تھا، محض جہالت کے سوا کوئی اور بات نہیں، اور اپنی عاقبت کے خراب کرنے کے سوا کوئی بات نہیں۔ ایسی گستاخیوں سے مسلمانوں کو بچنے کی ضرورت ہے، اور شان والے کلمات نبی پاک کی شان میں کہتے رہنے، بیان کرتے رہنے، اور اپنے دماغ میں سوچتے رہنے کی ضرورت ہے۔ اسی سے دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ دعا فرمائیں کہ الہ العالمین ہم سب پر کرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین قرآن و حدیث کو کما حقہ سمجھنے، قبول کرنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ عزت کی، اسلام کی، صحت و عافیت کی لمبی زندگی عطا فرما، ایمان کی موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین محترم، ایک درخواست ہے کہ